بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی بات کرنے جا رہی ہوں جو شاید نہیں بلکہ یقیناً ہر شادی شدہ عورت کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور گونجتی ہے، اور وہ بات ہے، آخر خوشگوار رشتے کا راز کیا ہے؟ کیا کوئی فارمولہ ہے یا یہ بس نصیب کی بات ہے؟ بیوی کے لیے شادی کے بعد زندگی ایک نیا جہان بن جاتی ہے، نیا گھر، نئی ذمہ داریاں، نیا رشتہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ شروع میں سب کچھ خوبصورت لگتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ خوبصورتی ذمہ داریوں اور الجھنوں میں دب جاتی ہے۔ پھر شکایتیں جنم لیتی ہیں، وہ بدل گیا ہے، وہ تو میری قدر ہی نہیں کرتا، اور یہ سب دل کے اندر چپ چاپ ایک تھکن میں بدلنے لگتا ہے۔ لیکن سچ بتاؤں بہنوں، خوشگوار رشتے کا راز صرف ایک چیز میں چھپا ہے، محبت کو سمجھنے میں۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ شوہر ہمیں سمجھے، ہماری بات، ہمارا درد، ہماری خاموشی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ سمجھنے کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ تمہیں سمجھے ویسے تم بھی اسے سمجھو۔ دیکھو، مرد ہمیشہ لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، وہ اکثر اپنے عمل سے دکھاتا ہے۔ وہ گھر کے لیے محنت کرے گا، تمہارے بچوں کے لیے فکر مند ہوگا، تمہارے کہے بغیر چیزوں کو یاد رکھے گا۔ یہ سب اس کی محبت کی زبان ہے۔ مگر ہم عورتیں اکثر صرف الفاظ ڈھونڈتی ہیں، وہ مجھے کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے ساتھ وقت گزارے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ رشتہ سرد ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ محبت اب بھی ہے، بس اظہار بدل گیا ہے۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کبھار خاموش رہ جانا بھی محبت کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر جھگڑا جیتنے کی ضرورت نہیں، ہر بار اپنی بات منوانا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی صرف یہ سوچ لینا ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر آج میں چپ رہی تو گھر میں سکون رہے گا، اور یہی قربانی رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ خوشگوار رشتہ وہ نہیں ہوتا جہاں کبھی تلخی نہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جہاں تلخی آ کر بھی دلوں میں زہر نہ بنے۔ عورت کا دل اگر نرمی اور سمجھداری سے چلایا جائے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر اسی دل میں شکوے بھر جائیں تو وہی گھر قید خانہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جانتی ہو، کبھی شوہر کا رویہ سخت ہو، کبھی بات سمجھ نہ آئے، تو سب سے پہلے خود سے یہ سوال کرنا، کیا میں خود اس رشتے میں سکون پھیلانے والی ہوں یا بے سکونی بڑھانے والی؟ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، خاموشی کی بجائے طعنے، محبت کی بجائے غصہ، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ رشتہ کیوں ٹوٹنے لگا ہے۔ رشتے وقت اور صبر مانگتے ہیں، یہ ایک پودے کی طرح ہیں، روز پانی دو تو پھول کھلیں گے، اگر تم روز شکایتوں سے سینچو گی تو وہ مرجھا جائے گا۔ یاد رکھو، محبت میں صرف لینا نہیں، دینا بھی شامل ہے۔ جب بیوی اپنی نرمی، اپنی سمجھداری، اپنی خوش اخلاقی سے گھر سنبھالتی ہے تو اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا راز، اپنی نیت کو درست رکھو۔ اگر تم رشتے کو اللہ کی رضا کے لیے نبھاؤ گی تو اللہ تمہیں عزت، محبت اور سکون ضرور دے گا۔ اس لیے میری بہنوں، خوشگوار رشتے کا راز کسی جادو، کسی نسخے میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے رویے میں چھپا ہے۔ ایک پیارا لہجہ، ایک نرم مسکراہٹ، ایک سادہ سا جملہ، ٹھیک ہے، یہ سب وہ چابیاں ہیں جو مرد کے دل کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ اور جب دروازہ کھل جائے تو یقین مانو زندگی بدل جاتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو وہ ایک ٹوٹی ہوئی دنیا کو بھی جوڑ سکتی ہے، اور اگر چاہے تو ایک آباد دنیا کو بھی خالی کر سکتی ہے۔ اب یہ چننا تمہارے ہاتھ میں ہے، خوشگوار رشتہ بنانا ہے
یا خود کو بے سکون کرنا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو کوئی کتاب نہیں سکھاتی، کوئی نصیحت مکمل نہیں بتا پاتی۔ یہ راز صرف زندگی کے تجربوں، صبر اور محبت سے سمجھ آتا ہے۔ بیوی ہونا آسان نہیں ہے، یہ صرف نام کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا امتحان ہے۔ ایک عورت جب بیوی بنتی ہے تو دراصل وہ ایک نیا جنم لیتی ہے۔ وہ اب صرف اپنی نہیں رہتی، وہ ایک گھر کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہی دھڑکن اکثر تھک جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے، میں ہی کیوں برداشت کروں، میں ہی کیوں ہر بات پر خاموش رہوں، کیا میری کوئی اہمیت نہیں؟ میری بہنوں، میں تمہیں سچ بتاؤں، برداشت کمزوری نہیں ہوتی، برداشت عقل مند عورت کا ہتھیار ہوتی ہے۔ تمہارا صبر تمہیں چھوٹا نہیں کرتا، یہ تمہیں بڑا بناتا ہے۔ مرد اکثر اپنی دنیا میں الجھے ہوتے ہیں، کام، ذمہ داریاں، دباؤ، اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن عورت کا دل چونکہ نرم ہوتا ہے تو وہ فوراً محسوس کرتی ہے کہ وہ بدل گیا ہے، مگر دراصل وہ بدلا نہیں ہوتا، بس تھک گیا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت اگر محبت سے ایک جملہ کہہ دے، میں جانتی ہوں تم بہت محنت کر رہے ہو، تو یقین کرو وہ مرد اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑ جاتا ہے۔ بس یہی ہے خوشگوار رشتے کا راز، احساس دینا، احساس لینا۔ رشتے صرف لفظوں سے نہیں، رویوں سے بنتے ہیں۔ ایک گرم چائے کا کپ، ایک نرم لہجہ، ایک چھوٹا سا جملہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی بدل دیتی ہیں۔ یاد رکھو، محبت ہمیشہ کامل نہیں ہوتی، کبھی وہ چپ رہتی ہے، کبھی روٹھ جاتی ہے، کبھی آنسو بن جاتی ہے، مگر رہتی دل کے اندر ہی ہے۔ اور عورت جب اپنے گھر کو محبت سے سنوارتی ہے تو وہ صرف دیواروں کو نہیں، دلوں کو جوڑتی ہے۔ ایسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت کیوں نہ رکھی جائے؟ خوشگوار رشتہ وہ نہیں جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو، بلکہ وہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کے ساتھ جینا سیکھ لیں۔ کبھی کبھار تمہیں لگے کہ شوہر تمہیں نظر انداز کر رہا ہے، لیکن اگر تم اس لمحے غصہ کرنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے دعا کرو، یا اللہ میرے دل میں صبر دے اور ہمارے دلوں میں محبت قائم رکھ، تو وہ دعا تمہارے رشتے میں ایسی برکت ڈال دے گی جو تم خود محسوس کرو گی۔ اللہ نے عورت کو نرم دل دیا ہے، لیکن اسی نرم دل میں دوسروں کو سکون دینے کی طاقت بھی رکھی ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، اور چاہے تو وہی گھر جہنم کا احساس دے۔ کبھی کبھی بس یہ سوچ لینا کافی ہوتا ہے، میں اس گھر کی روشنی ہوں، اگر میں بجھ گئی تو اندھیرا پھیل جائے گا۔ تو میری بہنوں، اپنے دل کو مضبوط رکھو، محبت کے صرف مانگنے والی مت بنو، اسے دینے والی بنو، کیونکہ عورت جب محبت دیتی ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، تمہارا مقصد کسی انسان کو خوش کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتی ہو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے رشتہ نبھاتی ہو، اللہ تمہیں عزت اور سکون عطا کرتا ہے۔ آخر میں بس ایک بات، خوشگوار رشتہ بنانے کے لیے عقل بھی چاہیے اور دل بھی۔ عقل بتاتی ہے کب بولنا ہے، اور دل سکھاتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جہاں مقابلہ نہیں ہوتا، صرف محبت ہوتی ہے، جہاں دونوں میں کو چھوڑ کر ہم بن جاتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب تم اپنے شوہر سے ناراض ہو تو خود سے ایک بات کہنا، میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں، اس لیے میں محبت چن رہی ہوں۔ محبت ہمیشہ جیتتی ہے، بس صبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو وہ عقل، صبر اور احساس دے جس سے ہم اپنے رشتوں کو جنت کا رنگ دے سکیں۔ آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے
تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔